سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وذریته واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، جس شے پہ محنت کرتا ہے اللہ چاہتے ہیں وہ چیز اجاگر ہوتی ہے۔ مثلا بنجر زمین پڑی ہو اور انسان اس پر اپنا وقت، مال اور جان لگاتا ہے اور اس پر ہل چلا کر، بیج بو کر، وقت پہ پانی دے کر نگران، تو وہ بنجر زمین آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ لتی بن جاتی ہیں، اور اگر اس میں پھل کے بیج ہوتے ہیں تو ایک باغیچہ بن جاتا ہے، پھول کے بیج ہوتے ہیں تو خوشنما پھولوں کا باغیچہ بن جاتا ہے۔ دیکھنے والے زمین کو کیا ہوا؟ شہادت دیتے ہیں کہ انسان کی محنت کا اللہ نے نتیجہ نکالا، لیکن کوئی اس زمین پہ محنت نہ کرے تو خلا محال ہے۔ اس زمین میں کانٹے دار جھاڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور سانپ، بچھو اور درندے وغیرہ اس میں اور وہ انسان کی سلامتی کا مقام نہیں رہتا، خطرے کا مقام رہتا ہے۔ اس طرح چاہیے، وقت تھوڑا ہے، اسی طرح اگر انسان نہیں کرتا تو معاف کرنا، اس میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اس میں حیوان کی صفتیں آ جاتی ہیں، وہ دشمن بنتا ہے جو سانپ کی صفت ہے، وہ تانے دیتا ہے جو بچھو کی صفت ہے، وہ مکاری کرتا ہے جو لومڑی کی صفت ہے، وہ کینہ رکھتا ہے جو اونٹ کی صفت ہے۔ غرض کے دل پر اگر محنت نہ کی تو کوئی یوں سمجھے کہ میرا دل جس حال پر ہے اسی حال پر رہے گا، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ہر شے میں جیسے بگاڑ آتا ہے یا سدھار آتا ہے، ایسے انسان کے دل میں یا تو بگاڑ ہی آتا جائے گا یا سدھار آتا جائے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطہ لے کر آئے ہیں وہ دل پر محنت کا ضابطہ لے آئے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ساری باتیں آپ نے ایک نقطے میں بتا دی۔ انسان کی جس کا مفہوم ہے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے تو انسان سنور جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یوں نہیں فرمایا کہ انسان کی آنکھ پہ محنت کی جائے، گو ضمن میں اس کی بھی محنت تو ہے۔ زبان پہ محنت کی جائے، ضمن میں اس کی محنت ہے، کیونکہ جسم کی بنیاد دل ہے۔ دل نہ سورا ہو تو آنکھ بگڑی ہوئی ہوگی، زبان غلط بولتی ہوگی، کان غلط سنتے ہوں گے اور ہاتھ اور پیر غلط نقل و حرکت کرتے ہوں گے۔ اس لیے کہ دل کی حیثیت جسم میں مثل بادشاہ کے ہے۔ جیسے ملک کا بادشاہ کا حکم چلتا ہے، ایسے پورے جسم پر دل کا حکم چلتا ہے۔ جسم میں سر بھی ہے، وہ وزیر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس حکم کو لیتا ہے اور سوچتا ہے، پھر جواروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، ہاتھ پیر کی طرف، اور اس کی وہ بجاوری کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے مشاہدے کی اعتبار سے بات کی جائے تو ایک بچے کو بھی یہ سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ بات تو صحیح ہے۔ دیکھیے، ہمارا کوئی حکم چلتا ہے حکومت میں؟ نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ ہو تو کسی کا حکم نہیں چلتا، بادشاہی کیا چلے گا؟ کیا ہمارا بھی چلے؟ نہ چلے، اس کے حکم کے تابع رہنا پڑتا ہے۔ وہ اس کی تشریح اور بھی ہے، لیکن عرضیہ یہ کرنا تھا
کہ اگر ہم نے دل پہ محنت نہ کی تو معاف کیجیے گا، اگر ایک انسان دل پہ ایمان کی محنت نہیں کرے گا تو ایمان ضعیف ہوگا۔ ایک انسان اگر عبادت کی محنت نہیں کرے گا تو عبادت ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس کو گناہوں سے بچا لے۔ اگر ایک انسان ذکر پہ محنت نہیں کرے گا تو تعلق مع اللہ اس کو جس درجے حاصل ہونا چاہیے نہیں ہوگا۔ اگر اخلاص کی محنت نہیں کرے گا تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور اخلاق پہ محنت نہیں کرے گا تو اس کو انسان نہیں کہا جائے گا۔ لیکن دشمن نے ہمیں ایسا مارا ہے کہ ہم قائل بن چکے اسبابوں کی محنتوں کو، کہ مکان پہ محنت کرنی چاہیے، کارخانوں پہ محنت کرنی چاہیے، زمین پہ محنت کرنی چاہیے، جسم کی صحت کے لیے محنت کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بیچارہ آج کا خصوصاً انسان اس میں مشروف ہے اور ڈوبا ہوا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ دین ہے لیکن یہ تو ضمن میں ہے، یہ تو ضمن میں دین ہے، یہ کوئی بنیاد میں دین نہیں ہے۔ یعنی رزق کا کمانا جو ہے وہ تو مقدر کا طے شدہ رزق جو اللہ چاہیں گے وہ دیں گے، لیکن اس کی محنت جو عبادت کے بعد جو فرض کی ہے وہ عبادت کے بعد کی ہے۔ تو عبادت کو سنوارنا پہلی محنت ہے، اور عبادت کی روح ایمان ہے، تو ایمان کو سنوارنا اولین ہے۔ تو جو 5 بنیادیں اللہ کے حبیب کو حضور اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کی محنت ضروری ہے، لیکن اس کو ورثے میں آیا ہوا سمجھتا ہے۔ معاف کرنا، امت کی اکثریت اس محنت کی طرف نہیں آتی، اس لیے یہ بعض وقت علم بھی ایمان کا نہیں سمجھ سکتی کہ ایمان کا علم بھی کیا ہے۔ جب انسان کو ایمان کا علم سمجھ میں نہیں آئے گا تو علم کے اعتبار سے خدا کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، اور خدا کی صفت اور ذات اور فعل سمجھ میں نہ آئے تو آدمی مشرک بن جاتا ہے، چھوٹا ہی صحیح، ہاں مشرک بن جاتا ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحیح سمجھ میں نہ آئی تو وہ بدعتی بن جاتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور اخلاص کس کو کہتے ہیں، اور اس کو بگاڑنے والی ریا اور جو عجب وغیرہ تکبر کیا شے ہے؟ معاف کرنا اگر یہ سمجھ میں نہ ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، اس لیے اصل محنت ہے وہ ایمان اور اعمال کی محنت ہے، باقی محنت تو ضمن میں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، دکان آدمی سجا کے رکھ دے اور بھاؤ بھی حافظہ بڑا مضبوط ہے، یاد رکھتا ہے ہر چیز کا بھاؤ، لیکن آپ کیا چاہو گے کہ یہ دکان ماشاءاللہ مال سے بڑی سجی ہوئی ہے اور دکاندار بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ پہلے مال کو پسند کرو گے یا دکاندار کو چنو گے کہ دکاندار ایماندار تو ہے یا نہیں، حالانکہ کتنا ہی بڑھیا مال پڑا ہوا ہے، اس طرف آپ پہلے نہیں جاؤ گے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دھوکہ باز دکاندار ہے تو بڑھیا مال ہوتے ہوئے بھی وہاں مال نہیں خریدو گے۔ کیوں جناب؟ آپ کا انتخاب اسباب پہ تو نہیں گیا، جو اسباب بیچتا ہے اس انسان کی طرف گیا۔ اس طرح سے ہر حال میں ایک چوکیدار مقرر کرو گے تو اس کی قوت اور اس کی وجاہت سے پہلے اس کی ایمانداری کو دیکھو گے، کہ ایسا تو نہ ہو کہ چوکیداری کرے اور ہمارے گھر میں ڈاکہ مار دے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ٹیکسی کو ماشاءاللہ باندھ ہو گئے کہ بہت اچھی ٹیکسی ہے اور ڈرائیور مشہور چرسی ہو اور گرا ہوا ہو تو آپ باندھو کہ بھیا راستے میں کہیں لوٹ لیں، ارے بہت بڑھیا ٹیکسی ہے، کہ گھٹیا ٹیکسی ملتی ہے کہ ڈرائیور ایماندار کے بغیر گھٹیا ٹھیک۔ تو ہم انتخاب تو کر لیتے ہیں انسان کا، لیکن باوجود یہ سمجھ رکھتے ہوئے ایسا دھوکہ کھاتے ہیں کہ ہماری ذات پر محنت کر کے ہم بننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انسان ہی کائنات کی جڑ ہے۔ دنیا میں کوئی شکل بگڑتی نہیں ہے،
सड़ जाना और चीज है, बिगड़ जाना और चीज है। सुनना, सड़ जाना एक चीज है, वो तो कुदरती बात है, कोई उसकी मियाद पूरी हो जाए, उसको सही न रखा तो सड़ जाए। लेकिन कोई शय बिगड़ती नहीं है, हर शय को इंसान बिगाड़ता है, हर शय को इंसान बिगाड़ता है। सड़क अभी 4 महीने से नहीं बनी और गड़े पड़ गए तो हम कहेंगे ठेकेदार साहब ठीक नहीं थे, कि सड़क को आप गालियां देंगे? नहीं बोले तो कि सड़क भी जालिम है जब से खुद के, नहीं ठेकेदार था, इसने गलत किया, ठीक है ना भैया। इसी तरह से सारी चीजों पे आप जाइए कि दूध पानी वाला है तो आप दूध को गालियां देंगे, ये जालिम दूध वाले ने पानी ठोका है, दूध वाला बिगाड़ वाला है, दूध ही वाला बिगड़ा हुआ है ना। तो इंसान को खुदा एक हुज्जत कायम करें कि तू अगर मेहनत कर न कर, तेरी सोच में और तेरे समझने में हम इंसान को ही लाएंगे कि यही वजह कायनात है। अगर ये बिगड़ा हुआ है तो हर शक्ल बिगड़ी होगी। बहरोबर में फसाद कैसा, अल्लाह अल्लाह, समंदर ठाठे मारता है तो क्या मुजरिम है? बहरोबर में जो बिगाड़ आ गया तो वो क्या बहरोबर जो है और वो मुजरिम है? असबाब में बिगाड़ आ गया तो असबाब नहीं, जिसके हाथ से असबाब निकलते हैं वो हाथ बिगड़े हुए हैं। इसलिए इस मेहनत के जरिए से यूं कहा जाता है कि हजरत अपने मकान को पूछ के तुम कैसे बना, तो मकान यूं जवाब देगा कि माशाअल्लाह तेरी पसीने की कमाई से बना, बरसों कमाया और फिर इसमें मैमार को तूने लगाया और साल 2 साल निकलने के बाद बड़ी मेहनत आरजू जुस्तजू के बाद में मुरतब हुआ कि तू मकान बना के, हाँ तो मकान कहेगा कि तू मकी बनेगा, है ना। तो मकान बना ले तो अल्लाह को कहां से पसंद आए, शरीयत के एतबार से बनाए तो मकान तो पसंद आ जाए। लेकिन मकी अगर अंदर रहने वाला न बने तो आप क्या कहोगे, ये कोठी वाला है कि बाबा दूर भगो, तूफान आदमी है, बदमाश आदमी है। कह दें कि कोठी को पसंद करके उसकी तारीफ करोगे कि कोठी वाला है इसलिए बेहतर है। तो मक्की की इज्जत है, मकान की इज्जत नहीं है, सबब की इज्जत नहीं है, इंसान की इज्जत है। हाँ? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए यानी आपको दिए हुए दीन को हम समझे कि इसका मुतालबा हमारी जात पे मेहनत का है। अगर उस मुतालबे को हमने पूरा न किया और सिर्फ रोटी के पीछे लग गए तो रिज़्क़ तो मिल जाएगा, रज़्ज़ाक़ कभी राजी नहीं होंगे, ये नोट करना। रिज़्क़ मिल जाएगा, एक ज़िमन का है। इसलिए देखिए आप कि रिज़्क़ का कोई दायरा नहीं बांधा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आदमी रोजाना 100 रुपए कमाए नहीं तो वो जन्नत में जाएगा, है ना। अल्लाह मेहनत करके 100 दे या 1000 दे दे, इसके मुकद्दर का ठीक है। और अगर कोई आदमी 10 रुपए कमा के यूं कहे मैं दाल ही अल्लाह पीऊंगा तो कहीं शरीयत में आया नहीं कि इस पे अल्लाह केस कर देंगे कि तूने दाल का क्यों मचा दिया, गोश्त के लिए क्यों नहीं कमाया, ठीक है। इसी तरह से आप सारी चीजों पे जाइए तो किसी चीज को हुज्जत नहीं बनाया और न सबब को दर्जा दिया, यानी अल्लाह ने सबब को दर्जा नहीं दिया। मुर्गी खाना सुन्नत है, ये मौलाना साहब बैठे हैं, आप बाद पूछ सकते सुन्नत है नहीं, न सुन्नत है। गाय का गोश्त खाना वाजिब है नहीं, कोई सबब न सुन्नत है न वाजिब है। उनके तरीके तो सुन्नत बन सकते, कोई सबब सुन्नत नहीं बन सकता। पलंग सुन्नत है, सोफा सेट सुन्नत है, नहीं बोलो तो तुमने और मैंने जो टोपियां पहन रखी हैं वो कोई सुन्नत है? छोटी टोपी मिल जाए तो भी ठीक, पगड़ी बांध ला तो भी ठीक। तो खुर्दनी खाने की शय और हर पहने की शय में तरीका तो है, लेकिन बजाते खुद इसको कोई दर्जा अगर देते तो खुदा पाक की कसम हमारी ये मशगूलियतें जायज हो जाती, फिर तो हुज्जत हम पे कायम ना होती। तो फिर मुस्तकिल असबाब के दर्जों को सामने रख के मेहनत करना पड़ती। लेकिन मैं आपको दूसरा रुख बयान करूं कि असबाब तो हमारे लिए पैदा किए गए हैं, आज तो हम असबाब के लिए बन गए। कितनी बड़ी जिल्लत, यानी कितनी बड़ी जिल्लत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी
ذات کی عبادت کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا کہ انسان ہر وقت عبادت کی معنی ہوتی ہے حوالے کر دینا. اس وقت اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرنا قسم کے طریقے پر. اتنا اعجاز بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب ہمارے لیے پیدا کیے، اور ہم اسباب کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم مسبب کے لیے استعمال ہوئے. تو اسباب کی رضا کے لیے اور مسبب کی رضا کے لیے اور مسبب کی معرفت کے لیے، مسبب کے تعلق کے لیے ہماری ذات کو استعمال نہ کریں اور سبب پہ ہی جمے رہے ہیں، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں ایسے ناقدرے کو میسر میں پتہ چلے گا کہ کیسی رسوائی ملتی ہے، اور یہ ناشکرا ہے. جو عزت خدا نے اس کے لیے مکرم فرمائی، اس کی قدر اس نے نہ کی، وہ قدردان نہ بنا. میں کہتا ہوں عقل کا معیار تو چھوڑیے، شعور تک ختم ہو گیا اس وقت امت کی اکثریت میں، کہ ایک پہلا سوال اٹھتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ انسان بھی موسوی نہیں، نوح ہی نہیں، لوط ہی نہیں، بلکہ محمد ہی. اللہ اکبر. جی اس کو دوبارہ عزت ہے، دوہری عزت ہے. ایک تو عزت اس کو ایمان اور اعمال کے اعتبار سے، اور ایک عزت خیر و امم کے اعتبار سے، فروغ کے اعتبار سے. اللہ اکبر کبیرہ. مستقل اصول اور قوانین اور ضابطے کے اعتبار سے کسی نبی کو یہ عزت نہیں ملی. ہاں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور بدی سے روکنا امتوں کو کہا گیا، لیکن مستقل ایمان اور اعمال کے لیے نبوت کے اصولوں پر اس کے درد اور اس کی طلب کے اعتبار سے محنت کرنے کا ورثہ کسی امت کو نہ ملا. اور یاد رکھیے، جس امت کی عزت بڑھ کر ہوتی ہے اور وہ ان ضوابط کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ امت دنیا میں ذلیل بھی سب امتوں سے زیادہ ہوتی ہے. یہ اصول ہے اس کا اللہ کا. اس وقت جو ذلت کے خاکے ہمارے سروں پر ہے اجتماعی اعتبار سے، کیونکہ ہم روٹی کھا کے مطمئن ہو جاتے ہیں، قدر و منزلت ہمارے تجسس میں نہیں کہ ہم نے کیا کھویا. سمجھ لیجیے، ہمارے تجسس میں ہم نے کیا کھویا تو دل کٹ جائے. لیکن آج ہم دو روٹی مل جائے مطمئن ہو جاتے کہ بہت کچھ مل گیا. کیا ملا تجھے؟ تو محنت کر کے تجسس کرتا تو نے بہت سی صفاتیں کھو دی ہیں، بہت سی صفاتیں کھو دی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں محنت کرتے ہیں، لنہدینہم، تحقیق ضرور بے ضرور، نون آنکھ والی فرمائی، اور تحقیق نہیں، ضرور بے ضرور. سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیں. اللہ اکبر. جتنے بھی خیر خواہی کے راستے اس کی استعداد کے اعتبار سے کھول دیں گے، معرفت کا راستہ، سمجھ کا راستہ، محبت کا راستہ، خوف کا راستہ، یعنی یوں کہو کہ ہدایت کاملہ کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے. لیکن کوئی یوں کہے وے، میں نسبت اس جماعت کے ساتھ نہیں کر رہا کہ اس لیے کہ یہ جماعت نہیں، یہ امت ہے. جیسے مختلف جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یہ محنت اس نسبت پر نہیں ہے، یہ محنت امت کی نسبت پر ہے. یہ خوب سمجھے اس کو، امت کی نسبت پر محنت ہے. تو ہم نے یعنی یوں کہو کہ ہماری ذات کو پوچھنا چاہیے کہ ہم نے نوکری پہ محنت کی، دکان پہ محنت کی، اچھی بات. اگر شریعت کے مطابق کی تو بڑا ثواب، جہاد کا ثواب. لیکن اس کے علاوہ ہماری ذات کو پوچھنا چاہیے کہ میں نے ایمان پہ محنت کی، لیکن تم کو میں ایماندار ہوں. تو سچ ہے، بول کا ایماندار ہے تو
زبانی بول کا ایمان ہے کہ جس کے زبان پہ لا الہ الا اللہ چڑھ گیا وہ ایماندار ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے ایمان لیا۔ یہ کیوں کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یہ کیوں کہا؟ ایمان والے کو ایمان لانے کا کیوں کہا؟ پھر ایمان پہ اسلام کے ضابطے کی باہر کہا اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ میں نے تم کو جو اپنے فضل سے ایمان بخشا ہے وہ کامل ایمان نہیں دیا۔ کوئی ماں کا پوت مجھے یوں کہہ دے کہ جنم سے میں جب بالغ ہوا تو میرے پاس کامل ایمان ہے، میں اس کی ساری غلامی لکھ دوں، یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا، صحابہ بھی نہیں۔ صحابہ کو بھی بڑی محنت کے بعد ایمان کامل نصیب ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی بتجرید، یعنی ابو بکر صدیق کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اللہ اکبر۔ دوسرے صحابہ کے پاس بھی ایمان کامل تھے، لیکن سیدنا ابو بکر، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق کو سب سے بڑھ کر ایمان کیوں ملا؟ اور صحابی نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب جتنے آپ نے قربان دی اتنے کسی نے قربان نہیں، اور جتنی محبت اللہ نے آپ کو دی تھی اس نے کتنی نہیں دی۔ یعنی خداوند قدوس ایک حقیقت کو کھولتے ہیں تو یہ بحث بہت طویل ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں اور اپنے آپ کو دل کو ذرا ٹٹو دیں اور اس بات کی طرف متنبہ کریں کہ اے دل، جو ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ تو ایک گھریلو ایمان ہے۔ مسلمان کے گھر پہ تھے، ابا جان نے لا الہ الا اللہ پڑھا دیا کہ نہیں پڑھا دیا؟ پڑھا دیا، بس خدا کی توفیق سے ذریعہ گھر والے بنے اور یوں کہا ہم مسلمان، خلاص آگے یہ ایمان کامل بن گئے؟ لا، بالکل۔ اگر کامل ایمان ہوتا تو تقوی پہ ڈال دیتا، اگر کامل ایمان ہوتا تو دنیا کی بے ثباتی پہ ڈال دیتا، اور ایک کامل ایمان ہوتا تو خدا سے محبت کو جوڑ لیتا، اور کامل ایمان ہوتا تو تجھے خداوند قدوس حقائق سے نواز دے دے۔ لیکن دل کو تو پوچھ، دنیا کی محبت کتنی اندر ہے، آخرت کی کتنی چاہت ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، اعمال کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے؟ جواب میری اور تمہاری ذات دے دے گی کہ نہیں جناب، نہیں۔ جو زبان پہ چڑھتا ہے وہ کامل نہیں ہوا کرتا، مانا کہ اقرار مقدم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اقرار مقدم ہے، جیسے علم مقدم ہے عمل سے، بخاری شریف کی حدیث ہے نا۔ لیکن علم مقصد تو نہیں، عمل مقصد ہے۔ وہ علم صفت الہیہ ہے، اللہ علیم ہے، عالم تو نہیں ہے، اللہ علیم ہے۔ عالم کوئی دنیا میں نہیں، عالم تو بہت ہے، عالم کوئی نہیں، نہ عالم کوئی پیدا ہوگا۔ تو وہ صفت الہیہ، تو صفت الہیہ درست نہیں ہوتی، صفت الہیہ کے بغیر عبادت درست نہیں ہوتی، لیکن مقصد عمل ہے۔ مقصد کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو اقرار تو ہے، لازم مقدم ہے، لیکن تصدیق مقدم ہے، اور دل جس کو مان لیتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں۔ ہم نے جو حضور کے طریقے چھوڑ رکھے ہیں اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ رکھا ہے، لیکن دل نے ابھی مانا نہیں ہے۔ اگر دل مان لے نا تو کبھی نہ چھوڑے۔ میں آپ سے میری ذات کو سامنے رکھ کر سوال پوچھوں، راستہ عبور کرتے وقت آپ کیسے اترتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اتر جاتے ہیں؟ پہلے سانس لے کر ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، یہ نا، اور پھر جلدی سے اتر جاتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، سب کو بھول جاتے ہیں، اس وقت بیوی بچے سب کو بھول جاتے ہیں۔ کامل ایمان ہے کیا؟ حالانکہ یہ کامل ایمان نہ بھی کہا جائے، اللہ چاہے تو وہ حادثہ، لیکن طبیعت نے اس بات کو مان لیا کہ میاں اگر بے فکر ہو کے راستہ عبور کریں گے نا تو کہیں ٹانیں اور ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ کتنا یقین ہے آپ بتائیے؟ سانپ پر کیسا علم ہے کہ صحیح علم؟ کوئی کہہ رہے سانپ میں زہر نہیں ہوتا،
تو آپ کہیں گے پاگل ہے یہ، اس کو نکال دوں گا، پاگل آدمی یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو میں پاگل نہیں ہوں، جو حضور نے فرمایا اس کے اوپر دھیان میرا نہیں جاتا۔ تو اس کی صفت کیا ہے کہ اس میں زہر ہے، اگر 10 لے تو اللہ چاہے تو وہ مر جائے۔ آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے کہ صاحب کے پاس جا کر کہ السلام علیکم یا خیریت سے تو ہو، لکڑی لے لے پہلے، چاہے کتنا ہی بہادر ہو کہ نہیں؟ تو علم بھی اس کا کامل ہے، اور اس کا جو ہے اس میں زہر ہے، اس کا یقین بھی کامل، زہر پہ یقین کامل کہ زہر کے ذریعے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا علم بھی کامل کہ اس میں زہر ہوتا ہے۔ جتنا صاحب پر ایمان ہے اتنا اللہ رسول کی بات پر ایمان ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ بشیر و نذیرہ، جس سے اللہ نے ڈرایا حضور نے، اس سے رکے ہم اس میں، اور خوشخبری نہیں اس میں رکے ہم۔ تو دنیا کی جتنی نفع کی بات ہے تو آدھی رات کو اٹھا لو، چلنے کے لیے تیار، نقصان ہو تو ہر آن بچنے کے لیے تیار۔ حضور کو بھی بشیر نذیر کہا، تو اس بشیر نذیر پر اتنا بھی یقین ہے جتنا دنیاوی شکلوں پر یقین ہوتا ہے۔ دھوکے میں ڈال رکھا ہے شیطان، اس لیے اللہ نے مطالبہ رکھا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ ایمان تو اس کو کہتے ہیں دوستو بزرگوں کہ میں مثال سبب کی نہیں دیتا، اس لیے کہ بالا کرے، اللہ اکبر، وہ بالا کرے کہ ہماری ماں کا بچے کا جب انتقال ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ آپ کی گھر والی کا، ہماری ماں ہو گئی نا، جوزہ مبارکہ، آخری بہانے پہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ تیرا بچہ کہاں ہے، وہ جنت میں بتا دی۔ ہم ہوتے تو ہمارا ایمان جو ہے نا، مشاہدہ وہ چاہتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، یا مشاہدہ وہ چاہتا ہے جس کا کامل ایمان ہے، پھر قرار چاہتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ چاہا۔ ایک تو کامل ایمان والا قرار مشاہدہ چاہتا ہے تاکہ قرار ہو جائے، ایک ناقص ایمان والا مشاہدہ چاہتا ہے۔ یہ پھر آپ خوب سمجھ جائیں کیا کہا ہمارا ایمان؟ میرے آقا میری نظروں سے میں جنت میں دیکھ لوں کہ میرا لال کہاں ہے، اس سے آپ کہہ دیں یہ زیادہ معتبر ہوگا۔ ایمان اس سے کہہ، ہم تو حضور جو کہہ رہے ہیں اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں حضور نے عزتیں بتائی ہیں اس کو حاصل کرنے میں ہم دم کھا رہے ہیں۔ تو ہم منافق کس کو کہیں گے؟ مجھے آپ بتائیے، منافق کس کو کہیں گے؟ مخلوق میں دیکھ رہے ہیں جو خالق میں دیکھنا چاہیے، تو مشرک ہم کس کو کہیں گے؟ مجھے بتائے تو صحیح۔ زبان سے کلمہ جو آ گیا وہ ہمارا بچاؤ کر دیتا ہے کہ یہ مشرک بڑا نہیں ہے اور کافر نہیں ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں۔ لیکن اس پر تو فتویٰ ہے، کبھی موت کے وقت نکل گیا تو فیصلہ پھر وہی آئے گا جسے ہم سب کو اللہ بچا، یعنی اس وقت یا دھیانی کرائی جاتی ہے وہ یہی کرائی جاتی ہے کہ کس نے کہا کہ ہمارے پاس ایمان کامل ہے؟ نہ حضور کی ذات کا ایمان کامل، نہ اللہ کی ذات کا ایمان کامل۔ میں آپ سے ایک عرض کروں، کوئی جیل میں جانا پسند کرتا نہیں کرتا، جیل بری چیز ہے، لیکن اتنی تو بری نہیں ہے کہ جہاں روٹی بھی نہ ملتی ہے اور جہاں کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہو، یہ تو بات نہیں ہے کیا نہیں؟ لیکن آدمی کہتا ہے کہ جیل میں جاؤں گا تو راحت کے نقشے چھوٹ جائیں گے، بیوی بچے چھوٹ جائیں گے، رسوا ہو جائے گا۔ لیکن دوزخ کا کام کر بیٹھتا ہے تو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا جتنا جہل کا احساس ہوتا ہے کہ جہنم میں چلا جاؤں گا، تو جہنم جیل سے اربوں گنا خراب ہے، لیکن اتنا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں قلب میں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ کہ ایمان کو اجاگر نہیں کیا، ایمان کو طاقتور نہیں کیا، اور جب ایمان
اندھیرے کا خوشامد کرے، رات نکلتا ہوا جب شاہ یاد آپ سمجھتے اللہ اللہ میں نے ساری جنتیں اٹھانی پڑے گی۔ اول تو یہ بات ہوتی ہے، لیکن انسان جب اسباب کا متوالا ہو جاتا ہے اور اسباب مقصد بنا لیتا ہے تو وہ ڈھونڈ ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت محسوس نہیں کرتا اور صفاتوں سے کوڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کیا دینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پوری انسانیت کو خصوصاً جو ایمان لائے ہیں، اس کا یہ تذکرہ ہوتا، اس کو کیا دینے کے لیے اللہ پیدا کیا؟ تو آپ کو ایمان بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے نہیں دیا، خدا کے تعلق کے لیے دیا، کہ پڑھنے کے لیے دیا۔ میرے ابا میرے ابا میرے ابا، اور ابا کا کہنا نہ مانو تو کیا مانیے؟ میرے ابا جانے اور کہنا تو مانو نہیں، میری اماں جانے اور خدمت تو کرو نہیں، تو میرے اللہ پاک ہے۔ تو ہم کو اللہ رب العزت نے جو کلمہ دیا ہے وہ اپنا بنانے کے لیے دیا، تو زمین کو پوچھو کہ ہم اللہ کے ہیں یا غیر اللہ؟ اب غیر اللہ کے ہیں تو سنو، ظاہر میں اللہ کا کلمہ ہے، باطن میں مخلوق کا کلمہ ہے۔ جس سے بنے ہوئے ہیں خدا کے نہیں بنے تو یہ غیر اللہ کا کلمہ ہے، یہ نہ سکرات میں کام آئے گا نہ محشر میں کام آئے گا، اس لیے کچھ چھوٹ جائے گا، آپ سے نکل جائے گا۔ اب دوسری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے دیا؟ تو میری ذات کو مانے، اس لیے دیا کہ میری بھی مانے، اس لیے دیا۔ تو اگر میری ذات کو مان لے اور میری نہ مان لے تو پھر دوزخ کی تیاری کر۔ میری ذات کے ماننے پر جنت کا فوراً کوئی وعدہ نہیں ہے، مجھے بھی مان اور میری ذات کے طریقوں کو مان اپنا تو جنت ملے گی ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ لیکن جب انسان کو محنت نہیں کرنی ہوتی ایمان پر اور اعمال پر اپنے دل پر، تو انسان سہارا لے لیتا ہے بڑے کا، سہارا لے لیتا ہے۔ جیسے بیکار جوان ہوتا ہے، باپ کے پاس پیسے ہے تو میرا باپ مالدار ہے، مجھے کیا فکر ہے، یہ ڈھونڈ بیکاری لیتا ہے، ایسے سہارا لیتا ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور سید المرسلین خاتم النبی جیسا بڑا نبی ملا، ہمیں کیا فکر ہے؟ تو یہ فکر دلانے کے لیے آئے تھے یا فکر اڑانے کے لیے آئے تھے؟ اگر فکر اڑانے کے لیے آئے تو پھر کافر بھی تنقید کرے گا کہ یہ اسلام کیسا مذہب ہے جو بے فکر کر دے۔ مذہب اس کو کہتے ہیں جو فکر میں ڈال دے۔ اللہ اللہ بصیرا و نذیرا، آپ نے خوشخبری بھی دی اور ڈرایا بھی، کیسے ڈرایا؟ اللہ اکبر، اپنی صوفی کو کہتے ہیں، صوفی جاؤ اس پر نہ لینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رشتے میں یہ ہوتے ہیں، جو میں زندگی لایا ہوں اس پر عمل کرنا۔ اور یہی بات کا مفہوم تقریباً آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا گیا تاکہ امت کی آنکھ کھل جائے کہ سب سے لاڈلی بیٹی کے لیے بھی ذات کا فلاح اور نجات کے لیے ضروری ہے، لیکن ان متنی کیسے ہے کہ وہی ہمارے لیے شفاعت کے لیے موجود ہیں۔ تو ایک ایسا بھینڈ مسئلہ اور گراوٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ کبھی اپنی تربیت سے نہیں آئے گی، وہ اپنے مکان سے نہیں سمجھے گی اور نہ اس سے کوئی درجات ملیں گے۔ لیکن ہمیں اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو وقت پہ ویسی مل گئی اور کچھ بینک بیلنس ہو گیا تو اس کی تشریح کہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے۔ حضرت یہ مہربانی تو یہودیوں پر ہے، یہ تو ان کے دشمنوں کی بھی مہربانی ہے، اور سب سے زیادہ اتنی مہربانی تو فرعون کی تھی جس نے کہا نا رب اعلیٰ 400 سال تک تو سر کا درد بھی مٹ جائے گا، جسے ربو میں سے ڈارا جتنا بڑا ظالم اتنی دنیا کھول دے گا۔
اور جتنا اچھا آدمی اس کی صفات کے دروازے کھول دیں گے، اس کے بعد اس کو دنیا کھولیں گے جیسے صحابہ پہ کھول، لیکن قدموں میں ڈالیں گے، اس کے دلوں میں نہیں ڈالیں گے. ہمارے دلوں میں دنیا ڈال کے ہم کو اللہ نے تباہ کر دیا. کون سا اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں. سب بنائے ورنہ ہم نے اپنی ذاتوں پہ ظلم کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا لیکن پہچانا. اللہ کو پہچان لے، اس کی کبریائی کو پہچان، اس کی قہاری کو پہچان لے، اس کی رحمت کو پہچان لے تو اعتدال سے انسان آتا ہے جناب. جی ہاں، تو غلط کرتے وقت قہاری یاد آتا ہے اور ٹھیک کرتے وقت کی رحمت یاد آتی ہے. یا تو غلط کرتے ہوئے رحم یاد کرتے ہیں، گناہ کر کے کہتے ہیں رحیم. کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے یہ توہین ہے خدا کی. گناہ سے خدا رحیم نہیں ہے. گناہ کے بعد توبہ کرے تو رحیم. اگر گناہ سے رحیم ہے تو قرآن کا ضابطہ بدل جاتا ہے. گناہ سے قہار ہے اللہ تعالیٰ، لیکن توبہ کرنے سے رحیم ہے. لیکن گناہ کر کے توبہ نہ کرے اور کہے رحیم ہے، یہ کیوں ہوا؟ خدا نے سمجھ سے چھین لیا کہ اس کی سمجھ چھین لے. نہ اس کو لا الہ الا اللہ چاہیے، نہ اس کو محمد رسول اللہ چاہیے. یہ تو یہ زبان کی نفس سے چرائے ہوئے ہے، تھوڑا دل میں جمائے ہوئے ہے. تو تم مجھے بتا، میں نے اور آپ نے بغیر محنت کی کون سی اختیار کی؟ حالانکہ رزق کے لیے محنت عبادت کی بات فرض ہے، لیکن محنت کے کرنے پر شرط نہیں کہ رزق ملے. اللہ چاہے نقصان دے دے، کھاتا دے دے، اس کا لوہے محفوظ سے تعلق. ٹھیک ہے، تو رزق جو ہے مقدر کے ساتھ اس کی وابستگی ہے اور جنت کی محنت کے ساتھ وابستگی ہے. لیکن رزق کے لیے تو محنت ہے، لیکن خدا کی رضا اور اس کی معرفت اور جنت اور دوزخ سے بچنے کے لیے محنت نہ ہو تو دوستوں بزرگوں، میں نے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت سے اب عام شکلیں بن گئی. کہیں جائیں گے کہاں؟ ماں بھی اس مزاج کی اللہ ماشاء اللہ، بیوی بھی اس مزاج کی، باپ بھی ماں ہوا بھی اسی مزاج کا، صاحب اقتدار بھی اسی مزاج کے. اقتداری نظام کو بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں کھولو، سنا زمینوں پہ خوب محنت کرو. تو کیا ہوگا؟ تو اس میں حکم اللہ کے چوکتے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا جناب؟ ہم دندن میں کفیل ہو جائیں گے. کہاں جب تم کفیل میں ہوں گے تو 50 روپے بھاؤ رکھوں گا میں، اور جب کفیل ہو جائے گا تو 100 روپے بھاؤ کر دیں گے. کیسے؟ اور برکت ایسی کھینچ لوں گا کہ ہر سال مہنگائی بڑھتی جائے گی. تمہارے اقتصادی نظام کو سب سے اختیار متحدہ چلائیں گے. کہ ہے کیا کہ جناب یہ ہو رہا ہے کہ امت کے ساتھ اللہ کے سارے وعدے برکت اور خیر کے، اس کے حکم کو ماننا اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نبھانے پر ہے. جی ہاں، تم تھوڑی محنت کر لو تو تم تھوڑی محنت کر لو تو زیادہ برکت دے دے، اور زیادہ محنت کر لو حکموں کو توڑے تو تھوڑی سی برکت نہ دے. کھانے کے ذائقے اڑا دیں، اصلی چیزیں اڑا دیں، اور اس بحران کو انسان مخلوق کی طرف منسوخ کرنے لگا. مصیبت سے امت کو منسوخ کرنا چاہیے ہمارے اعمال کی طرف. کہ ہمارے اعمال کی گراوٹ کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے تو ماشاء اللہ یہ جو ہے اپنے سدھار پر میں آج سے بیت المقدس لے لیا گیا ہے. کس کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ یہودیوں میں. کس کا گھر لے لیا؟ تیرا گھر لے لیا، تیرا گھر لے لیا. تیرے اللہ کا گھر تو اللہ نے تو کچھ نہ کیا، تو کیوں نہ کیا؟ تو تم نے اس کے لیے کچھ نہ کیا، اور تو اس گھر کے لائق نہیں تھا جب تک چھین دیا. تیری اکثریت مال میں بڑھ کر اور تیری اکثریت وجود میں بڑھ کر 1 ارب کی تیری طاقت. ٹھیک ہے نا؟ 1 ارب ہے نا مسلمان، اور زیادہ تر مال تیرے پاس، اور 40 تیری حکومت ہے کہ ٹھیک ہی نہیں لیا. تو اسی کو سوچ
جب سے اس کی طرف منسوب نہ کرتا کہ اے اللہ کس چیز سے تو ناراض ہو گیا کہ کچھ چیز لیا تو کیوں اللہ کے حکموں پہ آتا اور جس واسطے کے طریقے پر آتا تو سارے کے اعظم کو پھوٹ جس 12 پیون لگے ہوئے ہیں اور ان سے اکیلے اترتے ہیں اور یہی یہودی تھے جو آج سے ان کے پاس بیت المقدس کا چاویاں قدم میں ڈال کر کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم نہیں پہنچ سکتے. ایسی وجود کو دیکھ اور اس وجود کے اندر خدا کے احسانات کے انوارات تھے رسول پاک لازم کی اتباع کے انوارات تھے. ہماری اکثریت میں یہ انوارات نہیں. اس لیے میں آپ سے کہوں جس کی ایک کچی مثال دیں ہمارا گھر کوئی لے لے کیس کر دیں گے منت مانیں گے بزرگوں سے دعائیں کرائیں گے روتے پھریں گے پھر کر کے دکھاؤں گا. بیت المقدس جانے پر کسی نے روٹی نہ کھائی ہے تو مجھے بتایا جتنے بیٹھے اس میں ہاتھ اٹھا کر کہ ہم 24 گھنٹے میں بیت المقدس کے لیے روتے نہیں سارا پھر میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں یہ لیکن ایک صحابی کے قبر میں سے اٹھا اور جب بیت المقدس لے لیا تو ہے تو تلوار دے تو ایٹم کا زمانہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم جہاد کا معنی یہ نہیں کرتے کہ کسی کو مارنا. ہم جہاد کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مارنا نہ ہو تو مر جانا تاکہ اللہ کو غیرت آئے ہمارے موت کے بعد ہمارے مقصد کو زندہ کر دے اور پھر خود سنبھال لے اس کو اللہ اکبر وہ پھر سنبھال لے جسے بدر میں حضور آ گئے. اسباب کا انکار نہیں تھا لیکن اسباب کو ایمان بھی نہیں تو 6 تلواریں ہی کیا ہوگا. اسباب کو لیا جتنا کھائے گی اور پھر جانتے تھے کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں ہم چل پڑے ان کے لیے. ایک ہتھیار باقی ہے دعا ہے یا خیا تو پھر اللہ سنبھال لیں گے. کیوں فرشتے کو دیکھ کے سنبھالیا نہیں سنبھالی بولے تو نہیں سنبھال لیا. ہر نظام ہمارا ایمان کی طاقت کو کھو چکا اقتدار والے ایمان کو کھو چکے دفتر والے کمال کو کھو چکے ہم بھی کھو چکے. نہ آگے بڑھے تو دینداری کی شکل والے بھی حقیقت کو کھو چکے. اس لیے دوستوں بزرگ تعلق محنت کر کے کمانا ہوتا ہے. آدمی اگر مسلمان کہلائے اس سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ کہے ہے نا. تو میں اللہ سے بندہ ہوں اور اس وعدہ کہ میں نے تجھے نہیں کہا بندہ یہ نہیں کہا میں نے وہ کہ عامہ کے اعتبار سے تیری تخلیق کی اعتبار سے کہتا ہوں کہ میرے سے پیدا کیے گئے لیکن میں کہہ دوں گی میرا بندہ ہے تو پھر تیرا مکان کی شہر جائے گا. کیوں کہتا ہے میں بندہ ہوں کہ تو اس کی کیا مانی کہ تو اتنی محنت کر کے نہ کہہ بیٹھے کہ میرا بندہ ہے بس تو میرا بندہ جب تک میں نہ کہوں میرا بندہ ہے اس زمین پہ تو نہ بندہ ہے اور میں نہ کہوں کہ میرے حدیث کی امت کی وہاں تک کوئی مقبول نہیں ہے. قبول میری محنت کر. دلہن کو پوچھیے کیا کر رہی ہے اتنا بڑا جوڑا پہنے اتنے زیورات مہندی لگائے ہوئے ہیں کس لیے کر رہی ہے. آئینے میں دیکھ کر تو اپنی ذات سے قربان ہو جائے اس کے لیے کوئی نہیں ہے. دولہا دیکھتے ہی قبول کر لے اس لیے کہ نہیں. دولہا اگر دیکھ کے نفرت کر لے گا تو جس کی پہلی بات نفرت ہو جاتی ہے اس کی ساری میں نفرت کرتی ہے. ٹھیک ہے سوسائٹی میں جاتے ہیں کھانے کے لیے شیروانی پہنی بنا کیٹ پہن لی یا اپنا کوئی چرے کا مکان تھا وہ مان دیا کون نہ پوزیشن ڈیل ماسٹر ہر مجلس والا قبول کر لے معزز انسان کیا کہے گا معزز انسان ماشاء اللہ کب ہوا آپ نے کچھ قربانی اللہ کے لیے ایسا کیا کہ اللہ ہم کو قبول فرما لے کہ نہیں وہ تو گھریلو ایمان دے دیا ہم پہلے سے رجسٹر ہے قبول وہاں سے رجسٹر دیتے رجسٹر شدہ مسلمان خدا پاک کی قسم
کوئی رجسٹر شدہ مسلمان میں سوائے انبیاء وہ ازل سے مقرب ہوتے ہیں، لیکن بعض کافری جو ازل سے مقرب ہوتی ہے ان کو بھی یہاں محنت کرنی پڑتی ہے، اور انبیاء قبول ہوتے ہیں لیکن پھر بھی محنت کر کے اللہ رب العزت کو اپنی بندگی کا ثبوت دیتے تھوڑی ثبوت دیتے۔ اس لیے شیطان دشمن نہیں ہو رہا، دیکھا کہ تبلیغ آ رہا ہے بہت کیسا دار مارتا ہے، تبلیغ دینا چاہیے، کیسی تبلیغ دینا، کوئی نام رکھ لو اس سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مشتاق احمد اور وضو کیا، لیکن کا کوئی طریقہ نہ اپنائے کہ وضو کو مشتاق عاشق الہی ہے، نام عاشق الہی رکھتے اور اللہ کا عاشق ہے، شمشیر خان ہے اور بلی سے بھی ڈرتا ہے، بہادر خان ہے، یعنی ساری قوموں کا میں مان لیتا ہوں، ساری قوموں جیسے یوپی والے رکھتے ہیں مشتاق نہیں، کیونکہ سندھ راج ہو لگتا ہے کہ دلدار خان ہے، جو دل کو اللہ کو دی جانی سندھی راج تو دلدار کہاں سے بن گئے، عام بات کرتا ہوں، تو ایسے تبلیغ کا نام رکھ لیا، اس سے کیا کرتا ہے دوستوں، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایمان کی محنت کرائی نہیں کی، کرائی تھی بہت ایمان کی محنت کی، یتلو آیاتہ ویزکیہم ہم الکتاب والحکمہ، اللہ ہم سب کو کوئی سے رکھ کے کتاب مغرب کی بات تشریف ہوتی جن کو رضو نہ ہو وہ کر لیں اور درست صحیح رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية مع فاتدانا في الدنيا والآخرة۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علينا من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اللهم أرجنا أنت بغير سزاكنا أخرنا، اس کی اثرات کے بغیر جواب کبیر فرما، اے اللہ ہم قریباً تیرے پاس آنے والے ہمیں صرف عطا فرما، ہمیں یقین صادق عطا فرما، وہ عبادت عطا فرما جو اللہ برائی سے بچا لے، نافع علم کا شوق عطا فرما، ذکر کا ذوق عطا فرما، اس میں اخلاق تمہارا نام فرما، اے اللہ خلوص سے ہمارے عمل کو قبول فرما، ہمیں ضائع نہ فرما، ہمیں یا اللہ آزمائے مشکل سے بے چار نہ فرما، کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر توجہ فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، جتنے ہاتھ اٹھائیں ان کی جائزات کو قبول فرما، اور جنہوں نے دعا کے لیے کیا اللہ قبول فرما، اے اللہ جو دین کی محنت اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے قبول فرما، جس میں اخلاص کی کمی ہے اس سے اخلاص عطا فرما، ہمارے مدرسے میں برکتیں عطا فرما، ہمارے علماء کرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے صوفیاء کرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہماری اکابروں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے اصحابوں کو بھی قبول فرما، اللہ تک کسی بھی جائز مانگا قبول فرما، اپنا بندہ بنا دیکھا اور بندہ بنا کر رکھا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر من قبول فرما، جنہوں نے ارادے کیے ان کو قبول فرما، جنہوں نے دلوں میں ارادے رکھے ان کو قبول فرما،
اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شر سے پناہ عطا فرما، جس خیر عطا فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارا خاتمہ ایمان سے فرما، آنے والی باتوں کی تکلیف سے بچا، حضور کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس سے حضور کا پروش نصیب فرما، جنت میں تیرے دیدار عطا فرما، ہماری اولاد اور امت کے لیے جو کچھ مانگا اپنے فضل کرم سے، اے اللہ جہاں جہاں مجاہد لوگ ہیں ان کی مدد فرما، مسلمانوں کو جہاں آفات اور مصیبت عالمین کو ہدایت کے ساتھ ہدایت عطا فرما کو دور فرما، اللہ کے ہم سے رحم فرما، باطل کی اسکیموں کے امت کے حوالے نہ فرما، امت کی آنکھ سے کھول دے، ہماری کمزوری کھول دے، ہمیں توبہ کی توفیق فرما، جنت الفردوس سے تیرے دیدار عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سلما تسليما دائما ابدا كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم